الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالا۔ محترم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ الفلق پڑھنے والے ہیں۔ سورہ الفلق، فلق کے معنی ہوتے ہیں صبح کے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق۔ آپ کہہ دیجئے، خطاب کس سے ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ آپ کہہ دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں برب الفلق، صبح کے رب کی جناب میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب سے، یا میں صبح کے رب سے پناہ میں آتا ہوں۔ من شر ما خلق، کس چیز سے پناہ مانگتا ہوں؟ یعنی اس سورہ میں کن کن چیزوں سے پناہ مانگنے کی تاکید کی گئی ہے، ان چیزوں کو بیان کیا جا رہا ہے۔ من شر ما خلق، تمام مخلوقات کے شر سے، یعنی اس دھرتی پر، اس کائنات میں جتنی بھی مخلوقات پیدا کی گئی، چاہے انسان ہو، چاہے جنات ہو، چاہے شیاطین ہوں، چاہے چرند و پرند ہوں، چاہے حیوانات ہوں، جو بھی مخلوق ہے، اگر اس کے اندر شر ہے، اس کے اندر برائی ہے، تو اس کے شر سے، اس کی برائی سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تاکید کی گئی کہ آپ کہیں کہ میں پناہ مانگتا ہوں اپنے رب سے ہر مخلوق کی شر سے، ہر مخلوق کی برائی سے۔ گویا کہ سورہ الفلق وہ سورہ ہے جو ہمیں باہر کے جو دشمن ہیں، باہر میں جو ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، ان سارے نقصان پہنچانے والوں کے شر سے پناہ مانگنے کی تعلیم دیتی ہے۔ یہ وہ سورہ ہے جس کا اہتمام کر کے ہم ہر طرح کے دشمن سے محفوظ رہ سکتے ہیں، اور اسی کے لیے یہ سورہ اتری بھی ہے۔ من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب، اور رات کی برائی سے جب کہ تاریکی چھا جائے۔ ومن شر غاسق، اور رات کی برائی سے جب کہ تاریکی چھا جائے۔ رات میں برائیاں زیادہ ہوتی ہیں نا، اس لیے کہ جو جرائم پیشہ افراد ہوتے ہیں، جرائم رات میں کرتے ہیں۔ موذی جانور جو ہوتے ہیں وہ اپنے بلوں سے رات میں نکلتے ہیں۔ درندے جو ہوتے ہیں اپنی کچھاروں سے رات میں نکلتے ہیں۔ تو اس ناحیہ سے رات میں برائیاں زیادہ ہوتی ہیں، اندھیرا ہونے کی وجہ سے، تاریکی ہونے کی وجہ سے۔ تو اللہ رب العالمین کی جناب میں ہم خاص طور پر رات میں جو برائیاں پیش ہوتی ہیں، یا رات میں جو ہمارے ساتھ نقصان ہوتا ہے، اس کے شر سے ہم اللہ رب العالمین کی جناب میں پناہ مانگتے ہیں۔ تو پہلے نمبر پر علی العموم تمام چیزوں کی برائیوں سے اللہ کی جناب میں ہم نے پناہ مانگا۔ پھر خصوصی طور پر 3 چیزوں کی برائیوں سے ہم اللہ کی جناب میں پناہ مانگتے ہیں۔ پہلے نمبر پر رات کی برائی سے جب کہ وہ چھا جائے، رات کی برائی سے جب کہ وہ چھا جائے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور ان جادوگر عورتوں کی برائی سے جو گرہ میں پھونک مارتی ہیں۔ جادو کیسے کیا جاتا ہے؟ عام طور پر دھاگے وغیرہ ان کو باندھا جاتا ہے، گرہ لگائی جاتی ہے، اس میں پھونک مارا جاتا ہے۔ جس پہ جادو کیا جا رہا ہوتا ہے اس کا کوئی حصہ لیا جاتا ہے اور اسی کو اس میں باندھا جاتا ہے اور پھونک مارا جاتا ہے۔ اس طریقے سے ایک جادو ایک عمل ہے جس کے ذریعہ کسی کو نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ اسی لیے اسلام نے جادو کے بارے میں سخت وعید بیان فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، کہ 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو، اس میں سے ایک جادو۔
اور جادوگر کے بارے میں سخت سزا یہ طے کی گئی کہ حد الساحر ضربۃ بالسیف، جادوگر کی سزا یہ ہے کہ اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ لیکن سر قلم کرنے کا اختیار ہر آدمی کو نہیں ہے۔ کوئی بھی آدمی جرم کرتا ہے ہمارے مسلم سماج میں تو ہمیں اور آپ کو اختیار نہیں ہے کہ اس کو سزا دے۔ سزا کون دے گا؟ کورٹ دے گا۔ اگر اسلامی کورٹ ہے تو اسلامی کورٹ میں اس کو سزا ملے گی۔ ہمیں اور آپ کو اختیار نہیں ہے کسی کو سزا دینے کی۔ تو اگر کوئی جادوگر بھی ہے، جادوگر نہیں ہے، تو اس کو سزا دینے کا اختیار اسلامی کورٹ کو ہے، اور اسلام میں سزا یہ ہے کہ اس کو جینے کا حق نہیں دیا جائے گا، کیونکہ وہ سماج میں لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے، سماج میں لوگوں کو برباد کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اس لیے چاہے مرد جادوگر ہو چاہے عورت جادوگر نہیں ہو، ان کو جینے کا حق نہیں دیا جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور گرہوں میں پھونکنے والی عورتوں، نفاثات یعنی عورت کا ذکر کیا۔ جادو مرد بھی کرتا ہے، جادو عورت بھی کرتی ہے، لیکن یہاں پہ خاص طور پر عورت کا ذکر اس لیے کیا کہ جادو کے عمل میں زیادہ تر حصہ داری عورتوں کی ہوتی ہے، اس لیے عورتوں کا ذکر کیا، حالانکہ مرد بھی جادوگر ہوتے ہیں۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور گرہ میں پھونک مارنے والیوں کے شر سے میں پناہ میں آتا ہوں۔ تو گویا کہ یہ آیت ہمیں اس بات کی تعلیم دے رہی ہے کہ ہم جادوگر یا جادوگرنیوں کے شر سے بھی پناہ مانگیں، اور شرعی اذکار اور اوراد کا اگر ہم اہتمام کریں گے، خاص طور پر معوذتین، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ دو صورتیں ایسی ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی پر جب جادو ہو گیا تھا تو اس کے علاج کے لیے اتارا تھا، تو ان دو صورتوں کا خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے۔ تو اس طریقے سے جادوگروں کا جادو ہمارے اوپر اثر انداز نہیں ہوگا، اور اگر ہو بھی جاتا ہے تو ان صورتوں کے ذریعہ ہم اس کی کاٹ کر سکتے ہیں۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور جادوگرنیوں کے شر سے جب وہ گرہ لگا کر کے پھونک مارتی ہیں۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کے شر سے میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی جناب میں جب کہ وہ حسد کرے۔ تو پہلے نمبر پر رات کی برائی سے پناہ مانگا جب کہ رات کی تاریکی چھا جائے۔ دوسرے نمبر پر جادوگرنیوں کے شر سے پناہ مانگا یا جادوگروں کے شر سے پناہ مانگا جو کہ گرہ باندھتے ہیں جادو کرنے کے لیے۔ اور تیسرے نمبر پر ہم پناہ مانگتے ہیں حسد کرنے والوں کے حسد سے۔ حسد کیا ہے؟ سامنے والے کو اللہ رب العالمین نے کوئی نعمت دی ہے، اس نعمت سے آپ جلیں بھی اور اس کے زائل ہونے کی تمنا کریں۔ فلانا کو اللہ تعالیٰ نے فلاں نعمت دیا ہے، آپ اس سے جل رہے ہوں اور تمنا کر رہے ہوں کہ کاش کہ وہ نعمت اس سے دور ہو جائے، تو یہ دراصل حسد ہے، اور نہایت ہی گھٹیا عادت ہے کہ ایک انسان کسی سے جلے، کسی سے حسد کرے۔ ہونا یہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب کسی کو کوئی نعمت دیا ہے تو ہم اللہ کی دی ہوئی نعمت پر کیوں جلیں؟ یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی کوئی بھی نعمت دی ہے تو نعمت تو اس نے حاصل نہیں کیا نا، کیا اپنی محنت سے اس نے حاصل کیا ہے؟ محنت تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں، ہر ایک کو تو نعمت نہیں ملتی، تو اصل میں دینے والا کون ہے؟ دینے والا اللہ ہے۔ تو اگر ہم کسی سے جلتے ہیں تو اللہ کی تقسیم پر جلتے ہیں، اللہ کی تقسیم پر جلتے ہیں، اسی لیے جلنا نہیں چاہیے، بلکہ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمت دی ہے تو ہمیں بھی نعمت دے، اس کے لیے برکت کی دعا کرنی چاہیے۔ اور اگر ہم کسی کے اوپر کوئی نعمت دیکھتے ہیں تو کیا کہیں گے؟ ماشاء اللہ، صرف ماشاء اللہ نہیں بلکہ ماشاء اللہ تبارک اللہ، دو لفظ استعمال کرنا چاہیے، ماشاء اللہ تبارک اللہ۔ ماشاء اللہ تبارک اللہ یعنی ہم نے دیکھا تو خوشی کا اظہار کیا اور پھر برکت کی دعا بھی دی،
تو خوشی کا اظہار بھی کرنا چاہیے اور برکت کی دعا بھی دینی چاہیے. کیا کہنا چاہیے؟ ماشاء اللہ تبارک اللہ، ہماری نظر نہیں لگے گی. ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب کہ وہ حسد کرے. یہ حسد عام طور پر آنکھ سے بھی ہوتا ہے کہ ایک انسان کسی کو دیکھ کر کے، کسی اچھی چیز کو دیکھ کر کے جلنے لگے تو اس وقت اس کی نظر بھی لگ جاتی ہے. النظر حق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ نظر لگ جانا حق ہے. اور جب کسی کو کسی کی نظر لگ جاتی ہے تو اس کے بارے میں حکم یہ ہے وَإِذَا اسْتُغْسِلْتُمْ فَاغْسِلُوا، کہ اگر تم سے کہا جائے کہ غسل کر کے پانی دے دو تو پانی دے دو، تاکہ منظور جس کو نظر لگ گئی ہے اس کے اوپر بہا دیا جائے. تو اگر کسی کو نظر لگ جاتی ہے، کسی نیک انسان کی بھی نظر کسی کو لگ سکتی ہے، یہاں تک کہ ماں باپ کی بھی نظر لگ سکتی ہے. اسی لیے کبھی بھی کوئی منظر دیکھیں تو کیا کہنا چاہیے؟ ماشاء اللہ تبارک اللہ. یہاں تک کہ جماعت گھر کو بھی دیکھیں، گھر بھی اچھا لگتا ہے، ہم کہیں گے ماشاء اللہ تبارک اللہ. گھر کسی کا بھی رہے، ماشاء اللہ تبارک اللہ. ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب کہ وہ حسد کرے. تو بنیادی طور پر سورہ الفلق میں باہر کے جو 4 دشمن ہیں، ایک تو یہ ہے کہ دنیا کی ہر برائی سے، جس کے اندر برائی پائی جاتی ہے اس کے شر سے ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ کی جناب میں. دوسرے نمبر پر ہم پناہ مانگتے ہیں رات کے اندر جو برائی انجام دی جاتی ہے اس کے شر سے. اسی طریقے سے ہم پناہ مانگتے ہیں کیا ہے جادوگروں کے جادوگرنیوں کے شر سے جب کہ وہ گرہ میں پھونک مارے. اسی طریقے سے چوتھے نمبر پر ہم پناہ مانگتے ہیں کس چیز سے؟ حسد کرنے والوں کی حسد سے. اور اس میں نظر لگنا بھی آ جاتا ہے، تو ہمیں حسد سے بھی بچنا ہے اور نظر وغیرہ سے بھی خود اپنے آپ کو بچانا ہے. اور اگر کسی کی نظر ہم کو لگ جاتی ہے تو اس کا علاج کرنا ہے. ہماری نظر کسی کو لگ جاتی ہے تو یہ بھی عیب کی بات نہیں ہے. اگر ہم سے کہا جائے کہ غسل کر کے پانی دے دیں تو اس کو معیوب نہیں سمجھنا چاہیے. اگر کسی کی بیماری ہمارے ذریعے دور ہو جاتی ہے تو کیا حرج ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ نظر لگنے کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ برا خیال ہی ایک انسان رکھتا ہو، اچھا خیال رکھنے والے کی بھی نظر کسی کو لگ جاتی ہے. ایک صحابی کی نظر دوسرے صحابی کو لگ گئی تھی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.